تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. رواہ البخاری. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، مجھے آج فضائل رمضان کے تعلق سے کچھ باتیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. حاضرین کرام، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہ اصل معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم کو جنت میں پہنچانے کے اعمال کرنے کے راستے آسان ہو جاتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم جنت کو بآسانی چلے جا سکتے. اسی طرح جب رمضان آ جاتا ہے تو رمضان کے آنے کے بعد جہنم میں پہنچانے کے کام چونکہ ہم کم کر لیتے ہیں، اس لیے جہنم جانے کے راستے بند ہو جاتے. شیطان دیگر دنوں میں پوری آزادی کے ساتھ جس طرح اپنی چال چل سکتا تھا، اس طرح رمضان کے دنوں میں نہیں چلتا. یہی اس حدیث کا مطلب ہے. بہرحال رمضان کا مہینہ آنے کے بعد آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی مسلم کی روایت کے مطابق رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. میرے بزرگ اور بھائیوں، ماں اور بہنوں، یہ رحمت کے دروازے کھول دینے کی وجہ سے ہر ایک مسلمان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم جنت حاصل کریں، جنت میں پہنچانے والے نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور گناہوں سے پوری طرح بچ جائیں. یہ انسان کی فطرت ہے اور مسلمانوں کی دلی خواہش ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ. یہ روزہ اصل میں ایک ڈھال ہے، سپر ہے. جس طرح ایک فوجی سپاہی مد مقابل سے لڑتے وقت ایک ہاتھ میں تلوار رکھتا ہے تو دوسرے ہاتھ پر سپر رکھتا ہے، ڈھال استعمال کرتا ہے، اس کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتا ہے. اسی طرح آدمی جہنم جانے سے روزے کے ذریعے اپنا بچاؤ کر لیتا ہے. تو روزہ واقعی بہت بڑا ڈھال ہے اور اس کے ذریعے آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ رمضان کے مہینے میں آدمی رات میں قیام کے ذریعے، دن میں روزہ رکھنے کے ذریعے بے شمار گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی رمضان میں اللہ پر ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے رات میں کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے، اس کے سارے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نیز فرمایا جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے ثواب کی امید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اس کے بھی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے اگلے سارے گناہ معاف ہو جاتے. تو ماہ رمضان کے آنے سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. گناہ جب معاف ہو جاتے ہیں تو جہنم جانے سے بچ جاتے ہیں. اتنا ہی نہیں، ماہ رمضان آنے پر اللہ تبارک و تعالی ہم جو نیک عمل کرتے ہیں اس کو کئی گنا جو ہے بڑا چڑھا کر اجر ثواب دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر ثواب دیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی، اس لیے کہ روزہ وہ میرے لیے رکھتا ہے، وأنا أجزي به، میں ہی اس کا جو ہے اجر ثواب دوں گا. یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان میں ہم جو روزہ رکھتے ہیں اس کا اجر ثواب جو ہے بے حد اور بے شمار ہے، اس کے لیے کوئی لمٹ ہی نہیں. اس لیے اس مہینے میں ہم پورے روزے رکھنے کا پکا تہیہ کر لینا چاہیے. میرے محترم دوستو، اسی طرح ان مہینوں میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب ہم کو جنت میں داخل کرے گا الگ ایک اعزاز عطا کرتا ہے. جنت میں لے کر جانے کے لیے عام راستے سے ہٹ کر الگ ریان نامی دروازے سے داخل کرتا ہے. حدیث کا الفاظ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے. اس وقت پوچھا جائے گا آئین الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟
وہ لوگ کھڑے ہوں گے، وہ لوگ اس میں داخل ہو جائیں گے، جب وہ لوگ اس میں داخل ہو جائیں گے تو پھر دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے۔ ان احادیث سے ان احادیث سے بات سامنے آئی کہ روزے کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ روزہ رکھنا خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اس لیے ہم جو روزہ رکھتے ہیں، روزہ مسلسل رکھنے کی وجہ سے پیٹ میں گرمی کی وجہ سے منہ سے جو بو آتی ہے وہ بو بھی اللہ کو پسند ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے ولا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کی منہ سے جو بو آتی ہے، بدبو آتی ہے، یہ بو اللہ کے پاس جو ہے کستوری مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی طرح یہ روزے کے اجر ثواب کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 اجر ثواب ہے، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحت عند فطرہ، یہ خوشی روزہ کھولتے وقت، فرحت عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی کب ہے؟ جب یہ روزے دار اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے اس طرح پیش آئے گا، نعمتوں سے اس طرح نوازے گا اور اتنا اعزاز اکرام کے ساتھ پیش آئے گا کہ روزے دار بندہ بے حد خوش ہو جائے گا، اور یہ حدیث بھی بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عبادت اللہ کو بے حد پسند ہے، اس لیے ہم میں سے ہر ایک مسلمان جس کو روزہ رکھنے کی طاقت ہے پوری کوشش کر کے روزہ رکھنے کی بھرپور کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روزے کے فضائل جان کر روزے کا پورا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے پورے روزے رکھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھرپور مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔